حامدا لله تعالى أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله مصليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم بھائیو، دوستو، بزرگو، آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے نماز جنازہ کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس کو بے مقصد اور بے معنی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان لے۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر انسان کو ایک مقصد اور ایک ٹارگٹ دیا گیا۔ وہ مقصد کیا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانہ ہستی میں، اس کارخانہ دنیا میں کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اپنی موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيَعْرِفُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ ہمیں پہچان لیں اور ہماری عبادت کرتے رہیں، ہمیں پہچان لیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار نظر آئیں۔ تو اس لیے کہ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے اور ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آدمی کا جسم کیا ہے؟ جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ محترم سامعین، اس کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر زیرو چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا: کل من علیہا فان، کہ اس کائنات کے اندر جو چیز بھی ہے اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ سمندر ہوں، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہوں، ستارے، سیارے، نباتات، جمادات، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ان سب چیزوں نے فنا ہونا ہے۔
کیونکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کل من علیہا فان۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت۔ تو اللہ رب العزت نے بارہا قرآن مجید کے اندر ہمیں متوجہ کیے ہیں اپنی آخرت کی طرف، موت کی طرف، قبر کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ اور نبی سے قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ عقل مند ہے وہ شخص کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی ناسمجھ ہے اور بے وقوف قسم کا ہے وہ آدمی کہ جو اپنی موت کو یاد نہ کرے اور آخرت کی فکر نہ کرے اور اپنی قبر کی تیاری نہ کرے۔ تو کسی کہنے والے نے کہیں خوب کہا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ بہار زندگی چند روز ہے نہ چل یہاں سر اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا کر۔ تو اس لیے میری ان اپنے تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے، خواہ وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی نماز جنازہ کے طریقے کے بارے میں جو ہے نا جی، خود بھی اس کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور سکھائیں اور ان سے وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہا کریں۔ تو آج ہمارا عنوان تھا کہ نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے، تو اس کو توجہ سے سنیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے میت کو صفوں کے آگے وسط میں رکھا جائے اور امام میت کے سینے کے مقابل قبلہ رخ کھڑا ہو اور لوگ پیچھے صفیں بنائیں۔ امام اور قوم نماز جنازہ کی نیت اس طرح کریں، میں نماز جنازہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ نماز خدا کے لیے ہے، درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور دعا میت کے لیے ہے۔ مقتدی امام کی اقتداء کی نیت بھی کرے، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر امام بلند آواز سے تکبیر اللہ اکبر کہے اور مقتدی آہستہ آواز سے کہیں، اور امام اور مقتدی سب عام نمازوں کی طرح ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں اور دوسری نمازوں کی طرح ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک آہستہ پڑھیں۔ یاد رکھیں اس ثنا میں و تعالی جدک کے بعد و جل ثناؤک زیادہ کرنا بہتر ہے۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے امام بلند آواز سے، اس کے بعد مقتدی آہستہ اللہ اکبر کہیں اور درود شریف پڑھیں۔ بہتر وہی درود شریف ہے جو دوسری نمازوں میں آخری قعدہ میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے علاوہ ایک اور درود پاک بھی آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بھی یاد ہو پڑھنا چاہیے۔ پھر تیسری تکبیر اسی طرح بلا ہاتھ اٹھائے امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ کہیں اور اپنے اور میت اور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کریں۔ جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں ان میں سے پڑھنا بہتر ہے۔ مشہور دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو جو دعا یاد ہو وہی پڑھ لے، لیکن وہ دعا اور آخرت سے متعلق ہو۔ اگر کوئی یاد نہ ہو تو یہ پڑھ لینا بھی کافی ہے،
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، لیکن دعا یاد ضرور کرنی چاہیے کہ یہ مرنے والے کا حق ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت سے حقوق ہیں تو ان میں سے یہ نماز جنازہ اور جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی مسلمان کا حق ہے، تو اس لیے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور پھر آگے، اگر میت ایسے مجنون مرد کی ہو جو بالغ ہونے سے پہلے مجنون ہوا ہو یا نابالغ لڑکے کی ہو تو اس دعا کی بجائے پھر دوسری دعا پڑھیں گے، وہ دعا یہ ہے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر میت ایسی مجنون عورت یا نابالغ لڑکی کی ہو تو یہی دعا مؤنث کے صیغے بدل کر پڑھیں گے، مؤنث کے صیغے کے ساتھ: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ یاد رکھیں، دعا کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر امام بلند آواز سے اور مقتدی آہستہ کہیں، اس کے بعد اور کوئی دعا نہ پڑھیں بلکہ سلام پھیر دیں، جیسا کہ اور نمازوں میں ہم سلام پھیرتے ہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر منہ کو دائیں طرف پھیرنا، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے منہ کو دوسری بائیں طرف پھیرنا، اور دوسرے سلام کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں۔ دائیں طرف کے سلام میں دائیں طرف کے حاضرین اور فرشتوں کی نیت کریں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے حاضرین اور فرشتوں کی نیت کریں، اور امام اور میت جس طرف ہوں اس طرف کے سلام میں ان کی بھی نیت کریں۔ میت کے سلام کی نیت کرنے میں اختلاف ہے اور دونوں قول صحیح ہیں، لیکن نیت میں میت کو شامل کرنے کے قول کو ترجیح معلوم ہوتی ہے۔ 4 تکبیریں اور سلام امام جہر کے ساتھ کہے اور دوسرا سلام پہلے سے کچھ آہستہ ہو اور مقتدی سب کچھ آہستہ کہیں۔ امام اور مقتدی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھائیں، پھر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نماز جنازہ میں نہ قرأت قرآن ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے اور نہ ہی تشہد ہے۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں جماعت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اکیلے شخص کے نماز جنازہ پڑھ لینے سے بھی اس کی فرضیت سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گی، اگرچہ وہ اکیلی عورت ہی ہو اور خواہ وہ عورت لونڈی ہو، لیکن جماعت سے پڑھنے کی صورت میں ہر مقتدی کی نماز صحیح ہونے کے لیے ہر مقتدی میں اس کے متعلق شرائط صحت نماز کا پایا جانا ضروری ہے، اور نماز جنازہ کی فرضیت ادا ہونے کے لیے صرف امام میں ان شرطوں کا پایا جانا کافی ہے۔ بالغ کا امام ہونا بھی بعض کے نزدیک شرط ہے، اگر نابالغ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو درست نہیں ہے، اور لوگوں کے ذمے یہ فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا۔ اکیلا نابالغ نماز جنازہ پڑھے تب بھی یہ فرض کفایہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔